علی بھائی اگلا سوال ہے، 16 اگست 2019 کو فرائیڈے کے دن علی بھائی نے مشہور بریلوی عالمی امام المناظرین سعید احمد اسد حفظہ اللہ سے ملاقات کی، جس کی پکچرز بھی جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد کے آفیشیل پیج پہ اپلوڈ ہوئی ہیں۔ پلیز اس اہم ملاقات کی تفصیلات سے بھی عوام الناس کو آگاہ فرما دیں، شکریہ۔ ہاں جی، یہ الحمدللہ ہم نے موقع غنیمت جانا، چونکہ فیصل آباد تو میں نے جانا ہی تھا، بلکہ اس سے آگے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو ملاقات کے لیے، تو پھر پلان اس طرح ہی کیا کہ واپسی پہ فیصل آباد بھی سعید احمد اسعد حفظہ اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کر لی جائے۔ وہ بریلوی عالم دین ہے، بلکہ بریلویوں میں ان کے پائے کا کوئی بھی محقق یعنی مناظرے کی فیلڈ میں علمی لیول پہ اس وقت کوئی نہیں ہے، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور آج کل وہ اپنے مکتب فکر سے تھوڑے سے باغی بھی ہوئے ہیں۔ باغی لوگ ہمیں ویسے ہی بڑے پسند ہیں، اور بلکہ مجھے تو وہ بندہ پسند آتا ہے اور میں اس کے اوپر ضرور ایفرٹ پٹ کرتا ہوں جس کو اپنے فرقے کے لوگ کہنے شروع کرنا یہ فارغ کر دیا ہم نے سے، تو یقیناً اس نے کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے جو ان کے فرقے کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ ہماری طرح کا یعنی وہ اعلان بغاوت اس نے کی ہوتی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو سعید اسد صاحب کو میں یعنی آپ سمجھ لیں اپنی ینگ ایج سے ایف ایس سی لیول پہ ہی 1994 میں نے ایف ایس سی کی، ہم اس وقت سے ان کو سن رہے ہیں۔ چونکہ سعید اسد صاحب کا پیر خانہ جو ہے وہ جیلم میں ہے، کالا دہ، جو کوٹلی میں جو بڑے بزرگ تھے محمد صادق صاحب، وہ فوت ہو چکے ہیں، ادھر سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کے باوجداد یہیں پہ انہوں نے قبریں شفٹ کر کے ان کا مزار بنائے ہوئے تھے۔ تو چونکہ ان کے ساتھ بھی تعلق تھا میرا کافی عرصہ رہا، جب تک حاجی پیر صاحب زندہ تھے، بعمل انسان تھے، باقی ہمیں عقائد کا اختلاف اپنی جگہ، بل میں نے اپنی زندگی میں کوئی پیر اتنا منکسر المزاج اور مشہوری اور فیم سے بھاگنے والا اور شریعت کے اوپر آخری درجے میں عمل کرنے کی کوشش والا نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں بھی جس بندے کے 5 بچے فجر کی نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ پیر ہو اور خود بھی وہ پڑھ رہا ہو تو بڑی بات ہے۔ آج کل کدھر لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی چیک ہوتا ہے۔ حاجی پیر صاحب کو تو میں نے بڑا یعنی کلوزلی آبزرو کیا ہے، 1994 سے لے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2004-5 تک 7 تک آلموسٹ ہم یہاں سے جیلم شہر کے قریب ہی وہ گاؤں ہیں کالا دے جہاں پہ جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ پھر ہمارے محلے کی جو مسجد ہے دارالعلوم وہ ان کے انڈر آ گئی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار تھے حسنات صاحب، ان کے بھانجے، ان کو چھوڑ دیا۔ تو چونکہ سعید اسد صاحب کا پیر خانہ جیلم ہے، ان کے والد صاحب جو تھے نا وہ مفتی محمد امین صاحب، وہ سردار صاحب کے یعنی شروع کے آپ سمجھ لیں ان کی مسجد میں امامت کرنے والے پہلے امام وہی تھے، ان کے اسٹوڈنٹ بھی۔ بیعت ان کی بار ادھر تھی، جنہوں نے آب کوثر لکھی ہے، درود شریف کے فضائل پہ بڑی مشہور کتاب ہے، یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں سعید اسد صاحب۔ تو جیلم آیا کرتے تھے، 1994 میں ہم ان کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ شروع میں سے ہی مناظرانہ سوچ ان کی وجہ سے بن گئی تھی، وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں ہونا کیا ہے۔ میں نے یعنی پہلی دفعہ شیخ ناصر الدین البانی کا تعارف ان سے سنا تھا، جو سعودیہ کے محدث اعظم تھے، یعنی سعودیہ میں رہے وہ، ایسے تو البانیہ کے تھے، پھر وہاں سے سعودیہ والوں نے بھی نکال دیا ان کو، لیکن آج بھی ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں اکثر جو ٹیچرز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ حدیث کی فیلڈ میں وہ ایک اس دور کے امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو سعید اسد صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو، یعنی اتنی ان کو گرپ تھی۔ آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا، تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے۔ اب تو وہ 66 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے، لیکن اب بھی وہ کلاسی، لیکن وہ اپنی ینگ ایج میں بڑے اسٹرانچ قسم کے بریلوی تھے۔
اب ان میں کافی چینج آ گئی ہے. بڑھاپے میں پہنچ کے اب وہ اتحاد امت، آپ کو پتہ ہے یہ الیاس گمن صاحب کو بھی ملنے کے لیے خود چلے گئے، طارق جمیل صاحب کو بھی ملنے کے لیے خود چلے گئے. تو یعنی ان کے اندر وہ اب ایکسیپٹیبلٹی والا یعنی فیکٹر جو ہے نا وہ کافی ڈومیننٹ ہو گیا، دوسروں کو ریگارڈ کرنے والا ان کے اندر یہ چیز آئی ہے الحمدللہ. تو یہی چیز یعنی میرے پیش نظر تھی. میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ مجھے علی اللہ حسن نقوی صاحب سے رابطہ ہوا تو میں نے ان کا فون نمبر لے کے ان کو افسوس کا فون کیا تھا. تو اس کے بعد سے وقتاً فوقتاً معاملات ان کے ساتھ فون پہ ڈسکشن ہوتی رہتی تھی. اور پھر پچھلے دنوں جب ختم نبوت والا ایشو شروع ہوا، چونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے قرآن و سنت میں جو عقیدہ ہے اس کو بیان کیا ہے. بریلوی مکتبہ فکر کا ایز اے مکتبہ فکر تو یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ خاتم النبیین تو ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، آخر میں نہیں بنایا. اور وہ خاتم کا مطلب تو ہوتا ہے مہر، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا. وہ نبی علیہ السلام کے لیے خاتم النبیین، ہم تو دونوں چیزیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مہر ہی ہیں، ان کی مہر سے ہی حضرت آدم بھی آئے تھے، سارے انبیاء ان کی مہر سے آئے، نعوذ باللہ. اب یہ بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے. قرآن تو بالکل واضح ہے اس میں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سورہ الشورى پارہ نمبر 25 کہ اے نبی علیہ السلام قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ ایمان کی تفصیلات سے واقف تھے نہ شریعت کی تفصیلات سے. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کاملہ تک پہنچایا. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہر نبی کو ہوتی ہے، پیدائشی نبی ہوتا ہے وہ، لیکن اسے خود اس وقت پتہ چلتا ہے جب اسے مبعوث کیا جاتا ہے. تو اس پہ میرا آلریڈی ڈیٹیل کلپ آ چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نبوت کب ملی. اس کا جو رومن میں ٹائٹل یوٹیوب میں لکھے مناظرہ بٹوین سعید احمد اسد اینڈ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی. تو اس میں میں نے سپورٹ کیا ان کو کہ بھئی یہ صحیح بات کر رہے ہیں. اب لیکن وہ اس مکتبہ فکر میں نہیں بیٹھتی ہے. انہوں نے جو اپنی پبلک کو جذباتی ڈاکٹرائن دی ہوئی ہے اس میں تو آپ دیکھ لیں ان کی پبلک نیچے کامنٹس کر رہی ہے. کسی نے کامنٹس کیے ہوئے ہیں کہ بابا جی کا آخری زمانے میں دماغ سے ٹھیا گیا ہے. کسی نے کامنٹس کیے ہیں کہ بعض اوقات انسان پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، بس جنت سے ایک بالش رہ جاتا ہے، اس پہ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. حالانکہ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے کہ بعض اوقات پوری زندگی انسان دوزخیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس پہ تقدیر غالب آتی ہے، اللہ مرنے سے پہلے اسے ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتی ہے پاسبلٹی. دیکھیں نا آدھی حدیث تو نہ لکھیں، تو جو ادھر ہیں وہ کہیں گے نہیں وہ دوسرے والی پاسبلٹی بنتی ہے، ادھر والے کہیں گے نہیں ادھر والی بنتی ہے. تو یہ خیر کہانیاں چلتی ہیں. تو ہم تو چونکہ اختلافی موضوعات ایک فیوریٹ ٹاپک ہے چسکے کے لیے نہیں، امت تک صحیح بات پہنچانے کے لیے. تو اس لیے مجھے تو ایسے علمی لوگوں کے ساتھ کافی یعنی شغف ہے، ان کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ، ان کی تقاریر سننے کے ساتھ. تو میں رابطے میں تھا. جب یہ مناظرے والا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے پھر نا ان کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ اس معاملے میں نا اپنا موقف مناظرے کی بجائے ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں اور پھر پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی مجاہد ملت آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا، آپ کو شہید کر کے وہ بھی اپنی جنت پکی کرے گا اور آپ کو بھی جنت میں پہنچا دے گا. ظاہر ہے وہ جب اس کو گستاخ رسول کا ایشو وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں تو ڈٹا ہوا ہوں، میں اب جس ایج میں ہوں عمر کے اس حصے میں کیوں کسی سے ڈروں، میں نے اپنی زندگی گزار لی ہوئی ہے، اب تو کوئی دنیاوی بھی وجہ نہیں ہے ایسی، تو میں سچائی بیان کروں گا. تو بہرحال میں نے کہا آپ عوام کی عدالت میں رکھیں، علماء بیانڈ ریپیئر ہے. بہرحال وہ اب معاملہ آلموسٹ ٹھپ ہو گیا، ویڈیوز تک ہی رہ گیا، لیکن ظاہر ہے اس کے آفٹر شاکس تو چل رہے ہیں ابھی بھی. تو یہ چیز بھی ایک میرے ذہن میں تھی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے امید ہے عید کے بعد میرا اس سائٹ پہ چکر لگے گا تو آپ مجھے ٹائم دیجیے گا، میں ملاقات کروں گا. آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ تو مجھے کہنے لگے 19 اگست کو میرا ایک جلسہ ہے، اس سے پہلے تو میں فارغ ہوں. تو میں نے کہا کہ اچھا. پھر مجھے کہنے لگے تم 19 کو بھی آئے، میں جلسہ کینسل کر دوں گا، ملاقات کر لوں گا تم سے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر مہربانی. تو ظاہر ہم ان کے پیر خانے سے جا رہے تھے نا، وہاں میں نے ان کو دکھایا کہ ان کا جو محراب ہے اس میں لکھا ہوا ہے آستانہ عالیہ جہلم شریف، فیصلہ آباد میں جہلم بھی شریف ہے. تو اس میں وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو منقبت ہے اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ. بعد وہ جمعے والے دن پھر میں نے ان کو آلموسٹ
5 साढ़े 5 हम फैसलाबाद पहुँचे थे, एक दोस्त के पास जाना था, उनके पास रुके तो मैंने इनको फ़ोन किया कि हम आ चुके हैं, उम्मीद है मगरिब की नमाज़ आपके साथ पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पे वो खाने पीने वाला मामला शुरू हो गया तो हम लेट हो गए, मगरिब से भी 15 मिनट ऊपर हो गए। मैंने फ़ोन किया तो गूगल मैप था, हम पहुँच गए आराम से, कोई मसला नहीं हुआ उनके मदरसे में। मुझे अब ये था कि शायद इनके दिमाग में है कि ये जानबूझ के लेट आए कि हमारे पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते। एक होता है ना, लोग सोचते हैं इस तरह, खुसूसन ऐसा मकतबा फ़िक्र जो किसी के पीछे नमाज बल्कि इमाम काबा के पीछे भी नमाज का कायल ना हो, वो तो ज़रूर ये बात सोचते हैं। तो हम जब पहुँचे तो हम लोग यानी 8 भाई थे, तो वो मस्जिद में ये भी बैठे हुए थे अपने उनके साथ जो करीबी अहबाब थे, मस्जिद में ही यानी मुलाकात की, दस्त बोसी की। मैं साथ उनके ज़मीन पे बैठ गया, वो कुर्सी पे बैठे थे, फिर हम कुर्सी मंगवा ली, साथ बैठे। हाजी साहब के बाद ज़रा मामला उस तरीके से चले तो माशाल्लाह बड़ा करीब से उनको देखा। हाजी साहब की मैं शख्सियत दरवेश और दीनदारी जमात का एहतमाम करना। मैं अक्सर अपने भाइयों को कहता था कि मैंने अगर कोई बंदा देखा है जो वाकई यानी इस ज़माने में भी जिसके 5 बच्चे हों जवान और वो फजर की पहली सफ में नमाज़ पढ़ रहे हों, इससे बड़ी किसी बंदे की कोई करामत नहीं। तो ये उनकी यानी एक तरबियत और उनका रोक था। मैंने कहा जी हमने तो नमाज़ नहीं पढ़ी, तो कहने लगे नमाज़ आप पढ़ लें। मैंने कहा नहीं, हम अब नमाज जमा सूरी करेंगे, यानी मगरिब को आखिरी वक्त में पढ़ेंगे और इशा को अव्वल वक्त में, और इशा की नमाज़ हम आपके साथ पढ़ेंगे इसी मस्जिद में जो इमाम है उसके पीछे। तो अभी हम थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं। वो फिर हमें अपने कमरे में ले गए। तो नमाज़ें तो खैर आप मुसाफिर के लिए तो बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस है कि नबी इस्लाम ने नमाज़ें जमा की हैं। हम तो मुसाफिर भी थे। सफ़र के अलावा भी सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1629 से लेके ऑनवर्ड। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी इस्लाम ने बग़ैर खौफ के, बग़ैर बारिश के, यानी कोई मजबूरी नहीं थी, मदीना शरीफ में यानी सफ़र भी नहीं था, ज़ोर असर की नमाज़ जमा की और मगरिब और इशा की। तो ताबईन ने पूछा ये क्यों किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो उन्होंने इब्न अब्बास ने कहा ताकि उम्मत के लिए इस मामले में कोई हरज बाकी ना रहे और आसानी हो जाए। इस पे जितने वो हनफियों की तरफ से इतराज़ात हैं मैंने उसके जवाब दिए। यूट्यूब पे मेरा एक क्लिप है, नमाज़ों को जमा करना हराम, आगे सवालिया निशान। मैंने सारे वसवसे सेटल किए हैं कि कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। बल हम तो ऐसे ही मुसाफिर थे। तो हम कमरे में चले गए तो वो फिर गपशप शुरू हो गई। तो मैंने कहा जी वो आपने 6 नुकात सामने रखे थे बरेलवी उलमा के, तो उसमें एक जो आपने चीज़ डिस्कस की थी कि बताएं कि सबसे आखिर में नबूवत किसे मिली, क्योंकि वो तो तर्जमा कर रहे हैं खातमुन नबीयीन का कि नबी इस्लाम नबूवत की मोहर है। हज़रत आदम को भी नबी इस्लाम ने वहीं से भेजा था नबी बना के। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर में नबी फिर कौन आया है? नबी इस्लाम तो भेज रहे थे सारों को, तो आखिरी नबी कौन है? तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब बंदा फ़िरका वारियत की लानत में डूब जाए तो उसके ऊपर किस तरीके से शैतान हावी हो जाता है। वो कहते हैं जी आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। अस्तगफिरुल्लाह तौबा इलैह। क्रिश्चियन भी यही कहते हैं। यानी अपनी अब अगर वो कहना आखिरी नबी नबी इस्लाम है तो उनका मुकदमा ठीक होता है कि फिर नबी इस्लाम को आखिर में नबी बनाया गया है। वो कहते हैं नहीं पहले बनाया गया है, तो इसलिए फिर आखिरी नबी हज़रत ईसा को मानना पड़ेगा। एक कहानी में छुपाने वास्ते किन्नियां कहानियां बनानियां पैंदियां। तो मैंने उनसे एक मासूमाना सवाल किया। मैंने कहा जी आपके साथ इस मसले में कौन खड़ा हुआ है? तो कहने लगे कि मेरे साथ अल्लाह है। मैंने कहा जी अब मैं तो आगे कोई बात भी नहीं कर सकता। जब बंदा कि अल्लाह खड़ा तो मैं तो नहीं पूछूंगा कि हुजूर कोई पीर, कोई मौलवी, ये वो। तो इसमें ये भी जवाब था कि मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा जी, क्योंकि अल्लाह उस वक्त खड़ा होता है बंदे के साथ हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब उसके साथ कोई सपोर्ट और ना हो। मुझे पता है ना मेरे से ज़्यादा कौन बरेलवी जानता है। मैं खुद यानी 31 साल तक बरेलवी रहा हूँ। 10 साल मैंने सबस पगड़ी बांधी है 1991 से लेके 2000 तक। तो मुझे पता था कि यही होगा। फिर उन्होंने बाकायदा एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें वो एक बरेलवी जमात की दूसरी बंदा जो है वो खड़ा होकर उनसे सवाल करता है। तो वो कहते हैं बताओ आखिरी नबी कौन है? तो वो कहते हैं हज़रत ईसा। तो कहते हैं आप ये अंदाज़ा लगा लें। तो वो कहते हैं कि मुझे अब आखिरी उम्र में बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बारे में ये फ़िक्र लग गई है कि इनका तो ख़त्म नबूवत का अक़ीदा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ये अब आपको अब समझ आई ये बात? कहते नहीं मुझे पता था पहले भी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मसला ऐसा ख़राब है। मैंने कहा तो शुरू से आपको पता है, ये तो एक मकतबा फ़िक्र के तौर पर वो मानते हैं कि नबी इस्लाम जो है वो यानी वो कहते हैं कि
آپ علیہ السلام جو ہیں وہ شروع سے نبی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے. اور یہ جو مہر والا ترجمہ ٹھیک ہے, اس کا مفہوم غلط ہے. خاتم النبیین جو نبی علیہ السلام کو سیل آف دا پروفٹ کہا گیا, قرآن میں تو آیا خاتم, لیکن صحیح مسلم میں خاتم کے الفاظ ہیں, دونوں الفاظ, خاتم مہر اور خاتم ختم کرنے والا. مہر اس لیے کہ جب آپ کو پتا ڈاکخانے میں بھی جب ڈاک پیک کی جاتی ہے اینڈ پہ سیل لگا دی جاتی ہے کہ نہ اب اس میں کوئی ڈاک داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے, یعنی نہ کوئی نبی اب آ سکتا ہے نہ مائنس ہو سکتا ہے. تو خاتم کا مطلب مہر کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ مہریں لگا لگا کے بھیجیں گے نبی علیہ السلام, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہانی بنائی ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں موجود ہے. تو اس طریقے سے جج بھی آپ کو پتا ہے جب سگنیچر کرتا ہے اینڈ پہ قلم توڑتا ہے جب قتل کے مقدمے کا اور مہر لگتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی, مہر اینڈ پہ لگائی جاتی ہے. تو مہر والا ترجمہ بھی مفہوم میں وہی بنتا ہے. باقی میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اللہ کے فضل سے قادیانیوں کو اگر علمی لیول پہ کسی نے ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کی ہے تو وہ میرا ایک کلپ ہے. اور دوسرا, قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے, یہ میرا کلپ دیکھ لیں. اور حال ہی میں ایک تہلکہ انگیز قسم کا کلپ آیا قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں, جس کے سے علماء مجھ سے ناراض ہیں. تو بال وہ کہنے لگے میں تو یعنی بڑا پریشان ہوں کہ ان کی کیا حالت ہے. میں نے کہا جی یہ تو پہلے ہی تھی, آپ کو سینسٹیوٹی کا اب اندازہ ہوا ہے. پھر میں نے ان کو یہ جو چشتی رسول اللہ پہ آپ کا آیا ہے کلپ دیکھیں نا سر, اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہم کوئی انکاری تو نہیں ہے, واقعی باتیں غلط ہیں جو علی پیش کرتا ہے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ آپ انکاری, آپ اقراری بھی تو کوئی نہیں نا. آپ فرنٹ سے لیڈ کر کے تصوف کی کتابوں کے ان لکھی ہوئی جن کو آپ شطحیات کبھی کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے مجذوب کی کا کلام ہے, کبھی کہتے ہیں یہ کوئی معرفت کی باتیں, میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں چشتی رسول اللہ تو میرا کلپ کھل جائے گا, ساتھ انجینئر محمد مرزا ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہے. تو آپ اقراری بھی تو نہیں ہوتے تھے پہلے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, کیونکہ آپ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے تھے, اپنے بزرگوں کی بھی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے اور ادھر ہمارا بھی منہ بند کرنا چاہتے تھے. جب کوئی پوچھ لیتا تھا تو کہتے تھے غلط ہے, جب کوئی نہیں پوچھتا تھا تو کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, آج تک چھپ رہی ہیں. تو پھر انہوں نے وہی جملہ ریپیٹ کیا, انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ تو چیز ہی بہت چھوٹی ہے, اگر کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے ہم تو اس کو بھی کفر سمجھتے ہیں, بالفرض سمجھانے کے لیے بات. اور ان کا دین تو وہی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا, باقی تو سب لوگوں کی منہ کے کلام ہے نا. بل میں نے کہا یہ آپ نے بڑی جرت کی ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا یہ جو پیر ملشن صاحب کی کتاب کے بارے میں تحقیق الحق فی کلمت الحق, میں نے کہا انہوں نے تو دفاع کیا ہے, اس میں تصوف کی کئی ٹرمنالوجیز کا انہوں نے دفاع کیا ہے اور ان کو یعنی کلمات حق کے طور پہ پریزنٹ کیا. اب کچھ لوگ سامنے آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو پیر ملشن صاحب نے چشتی رسول اللہ کے رد میں لکھا ہے. وہ باتیں تو آپ پڑھ کے بتائیں لوگوں کو, وہ تو یعنی فنافی شیخ اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہے ہیں, رد تو نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کی کتاب ہے, عام چلیں میں یعنی اس نے ظن رکھتے ہیں ان کی کتاب نہیں ہوگی, اگرچہ ان کی قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی کیونکہ 1937 میں فوت ہوئے ہیں, آج 2019 ہے, آلموسٹ 80 سال ہوئے ہیں. ان کی کتابیں موجود ہیں گولڈے میں, ان کے اپنے قلمی نسخے بھی موجود ہیں. بال پھر بھی ہم اس نے ظن رکھتے ہیں, میں کئی معاملات میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں. وہ چشتی رسول اللہ والا میں کلپ دیکھ لیں, اس میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا. تو انہوں نے پھر کہا ان کا نہیں ہم تصوف کی چیزوں کو, یہ والی جو چیزیں ہم ان کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں, جو بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے چیز ہم کسی کو بھی ہمیں کوئی دھونس نہ لگائے. تو ایک بڑی ایک پازیٹیو چیز تھی. تو بل وقت کے ساتھ چینج آتا ہے. ان کے جو پوتے ہیں نا آگے سے, ایک حذیفہ بھائی ہیں اور ایک اسامہ, تو وہ تو کئی سالوں سے لیکچر سن رہے ہیں. میرا سعید حسن صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ بعد میں شروع ہوا ہے, یعنی وہ ایک لمبے گیپ کے بعد. پہلے تو خیر رابطہ ٹیلی فونک ہے ہی نہیں تھا, صرف تقریر سنتے تھے. اس سے پہلے ہی ان کا وہ پوتا وہ لیکچرز سنتا تھا, خصوصاً کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتوں پہ. اور وہ انہوں نے یہاں اکیڈمی میں فون کر کے بتایا کہ جی میں نے اپنے دادا ابو سے سعید حسن صاحب سے ڈسکس کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں کہ تصوف کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں گستاخانہ ہے, ہم ان کو آن نہیں کرتے. بل یہ بھی چشتی رسول اللہ کلپ آیا تو آپ دیکھ لیں, اس کے خلاف بریلویوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے کہ یہ مان کیوں گیا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو سر آپ لوگ پوری دنیا کو دیوبندیوں کے خلاف کر رہے تھے اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے مسئلے کے اوپر, میں نے اس کی بھی انجینئرنگ کی ہوئی ہے. آج جب آپ کے اوپر اپنی باری آئی ہے تو آپ کا عشق رسول جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ گیا ہے, عشق بابا آگے آ گیا, اور آپ اس عالم کے خلاف ہو گئے جو یعنی آپ کی اس ڈاکٹرائن کے مطابق بات کر رہا ہے کہ بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے, صرف اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر.
خیر پھر تقریباً 8:05 پہ میں نے اجازت لی کہ ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے مغرب کی. تو ہم پھر مسجد میں آگے وضو کیا, مغرب کی نماز جماعت سے کروائی. 8:45 ہونی تھی وہاں پہ عشاء کی نماز. تو مغرب کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو وہاں پہ جو ایک انتظامیہ میں تھے بھائی, وہ ایک بھائی کو لے کے کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کو بڑا ریگولرلی سنتے ہیں تو سیلفی بنوانی ہے آپ کے ساتھ. میں نے کہا آ جائیں. انہوں نے ان کو فون کر کے بلا لیا. تو اللہ کا فضل ہے, یہ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ گھر کے اندر تک دعوت پہنچ رہی ہے ہر مکتبہ فکر کے, اور کوئی اس سے بچ نہیں پاتا. اور بلکہ وہ انہوں نے جب مجھے کلپ اپنا دکھایا اس کے ساتھ ہی میرا کلپ چل گیا. ان کے جو پوتا تھا ان کے موبائل میں بھی میرے کلپس ڈاؤن لوڈڈ تھے. بہت بڑی یعنی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں دعوت کے حوالے سے ہم اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ محبت کا ہی نتیجہ ہے نا. ہم نے کبھی کسی مکتبہ فکر کی تکفیر نہیں کی, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور آج اس لیے ان کے لیے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوش ہے, اللہ کا شکر ہے. تو بات پہنچا رہے ہیں, جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں گے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہم نے جماعت کے ساتھ, اور بڑی سکون سے نماز پڑھائی انہوں نے. اور آپ کو بتاؤں وہاں نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر بھی نہیں ہوتا. یہاں جیل میں بھی جتنی مسجدیں ان کے انڈر ہیں نا, تو وہ فرض نماز کے بعد وہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے نہیں کرتے. ایون الیاس قادری صاحب بھی نہیں کرتے. اور اس کے بعد ہم یعنی وطر وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا جی سر اجازت دیں چلتے ہیں. کہنے لگے نہیں آپ رکیں تھوڑی دیر اور. پھر ہم ان کے کمرے میں چلے گئے. پھر تقریباً آلموسٹ پونا گھنٹہ 10 بجے تک ہم ان کے پاس رہے. 10 بجے پھر ہم وہاں سے لاہور کے لیے نکلے. پھر یعنی اور ڈسکشن شروع ہو گئی. تو میں ان سے یعنی اس حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا. مجھے کہتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کے اوپر زور دیتے ہیں تو بغیر رفع الیدین کے آپ کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی ہم تو میں نے کہا میری تو زیادہ تر نمازیں ایسے اماموں کے پیچھے ہوتی ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے, تو میں تو سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے میرے نزدیک بھی دونوں طریقے درست ہیں. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے رفع الیدین کے ترک کے اوپر مناظرے کیے ہوئے اپنی ینگ ایج میں. تبدیلی آ گئی ہے سر. تو میں نے کہا میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. تو پھر میں نے نا ان کو بتایا, میں نے کہا آپ کے جو پیر صاحب تھے نا, حاجی پیر صاحب, محمد عبد الواحد ان کا نام تھا, جیل میں مشہور شخصیت تھے. میں نے کہا میں ان کے بڑا کلوز رہا ہوں, میں نے ان کو دیکھا ہے نماز بڑی خوشی خضو سے پڑھتے تھے اور فیم سے دور بھاگتے تھے. وہ ہمارے دارالعلوم میں وہ نماز پڑھنے آتے تھے اقامت کے بعد نا, وہ چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کے تو پہلی صف کے کونے میں نا فرش کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے, اور بڑے سکون سے آہستہ نماز, تہمد اور کرتا استعمال کرتے تھے. تو میں نے کہا جی مجھے ان کے بارے میں ان کے اپنے بھانجے نے بتایا, حسنات صاحب, ان کے ساتھ ہمارا 94 سے ہی یعنی تعلق ہے کیونکہ یہ مدرسے میں شروع میں وہ آئے ادھر. تو میں نے کہا جی حسنات صاحب ان کے ساتھ حج کرنے والوں میں شامل تھے. تو حاجی پیر صاحب کے بارے میں نے پوچھا کہ وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, وہ بریلوی تو بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم جب گئے نا تو حاجی پیر صاحب نے ہمیں کہا کہ اب ادھر آئے ہیں تو ہمیں یہاں پہ عربیوں کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے, تو ہم امام مسجد انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا بریلوی تو باقاعدہ آپ کو پتہ ہے تو اعلیٰ حضرت کے مزار سے تو فتویٰ نکلا تھا کہ جب تک سعودی نجدی حکومت ہے تو حج بھی موقوف ہے, کیونکہ نجدی حکومت کو فائدہ ہوگا اس مال کا, تو نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو سعید اسد صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف جو ہمارے مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں. کہتے ہیں میں بھی حج عمرے کے لیے گیا ہوں نا تو میں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. بڑی یقین, اگر مجھے کوئی اور بندہ بتاتا تو میں یقین نہ کرتا جتنا میں نے ان کو سختی کے یعنی عالم میں دیکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی آپ بھی قائل ہیں؟ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا علم غیب, استعانت, حاضر و ناظر یہ جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا صرف ایک بات پہ ہے, وہ گستاخانہ عبارتیں ہیں, جو میں بھی چیختا ہوں کہ دیوبندی الٹے بھی لٹک جائیں بریلویوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جب تک اپنے بابوں کی گستاخیوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے گا, جس پہ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے گرفت کی تھی. پھر انہوں نے جھوٹا جواب لکھا المہند المفند. پھر میں اور طرف چل پڑوں گا, میں اس کو چھوڑتا ہوں. تو اس وقت تک, اور یہ پھر ایک نمبر بندے کی نشانی ہے کہ وہ گستاخانہ عبارتیں, اگر اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا ہے تو چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہا ہے. اور ایک مناظر کو یہی زیب دیتا ہے کہ اگر اس نے کسی اولو العلم قائما بالقسط بننا ہے نا, اہل علم انصاف پہ قائم رہتے ہوئے, پھر اپنی منجی تلے بھی ڈنڈا پھیرنا پڑے گا.
ورنہ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اپنے بابے کی باری آئے تو شتیحات اور معرفت کی بات, اور دوسرے کی بابے کی آئے تو سیدھا گستاخ. تو کہنے لگا میرے علماء وہ کہنے لگے اس لیے بھی خلاف ہیں کہ میں اس چیز کو یعنی کرتا ہوں. پھر مجھے کہنے لگے جی قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ نعرہ تو بڑا لگاتے ہیں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, انہوں نے بھی یاد کیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں یہ نعرے سے آگے چلیں, ان کو بھی کچھ دیکھیں. میں نے کہا ہمارے قادیانیوں پہ کلپ ہیں انشاءاللہ ڈیٹیلڈ, انشاءاللہ کچھ عرصے تک ہم, جس طرح میں نے بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے نا, قرآن و سنت کی روشنی میں, جذبات میں نہیں. قادیانیوں کا بھی کروں گا, لیکن میں آپ کو بتاؤں قادیانیوں نے اپنی وہ ساری عجیب و غریب عبارتیں جو آپ کو یہ چھاپ کے ہمارے مسلمان علماء دے رہے ہوتے ہیں نا, ان ساری باتوں کے جواب انہوں نے ایک ان کی پاکٹ بک ہے اس میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں, اور وہ جواب سارے یہ ہیں کہ ہمارے ابے نے یہ کہا تو تمہارے فلاں رحمۃ اللہ علیہ ابے نے بھی یہ کہا ہوا ہے. قرآن و سنت سے جواب نہیں دیے ہوئے ہیں, کئی چاند ایک کوئی ضعیف روایتیں نقل کی ہیں. زیادہ تر انہوں نے کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء, ان کتابوں کے حوالوں سے نا اپنے بابا جی کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ میں صحیح رونا روتا ہوں. پھر مجھے سمجھ آئی کہ پھر قادیانیوں کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں پہلے اپنے پیٹ سے کپڑا اتارنا پڑ جائے گا. جب وہ کہہ رہے ہوں گے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہوا ہے, اور آپ اسی بات پہ ہمارے ابا جی کو کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کشف المحجوب بھی غلط, آپ کے ابا جی بھی غلط. لیکن سر یہ تو وہی کہے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ صدق کے دل سے جھوم کے کہا ہو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں, نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اس کے بغیر تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اس معاملے میں ہم انشاءاللہ سچائی کا علم بلند کریں گے انشاءاللہ. پھر مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے والد صاحب کے ڈسکشن ہوئی, تو کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کا جنازہ خود پڑھایا تھا. صاحبزادوں میں سے جو ان کے تھے پیر خانہ ان میں سے آئے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ریش کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے. کہنے لگے میں نے اپنے ابا جی کے 2 نکاح پڑھائے ہوئے ہیں. میں کہا واہ جی. کہتے میری جب ماں فوت ہوئی تو پہلی شادی کی تو وہ دوسری امی بھی فوت ہو گئیں 14 مہینے کے بعد, پھر میں نے دوسرا نکاح پڑھایا. وہ امی کہتے ہیں ابھی زندہ ہیں. تو میں نے اپنے ابا جی کے 2 نکاح پڑھائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ ایک بڑی اسٹانشنگ ہے. تو کہتے ہیں میں ان سے بار بار کہتا تھا کہ مجھے اس کا آپ نے معاوضہ تو دیے نہیں ہے, مولوی تو پیسے لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن پھر وہ ذرا آئے جوش میں, ان کا اس کا معاوضہ یہ ہے کہ قیامت والے دن پھر اگر اللہ نے کوئی مجھے موقع دیا تو تمہارے لیے شفاعت والا معاملہ ہو جائے گا, تو تم آخرت کے لیے اسے چھوڑ کے رکھو. تو اللہ کے اذن کے ساتھ تو شفاعت ہے, نبی علیہ السلام پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا, تو اس کے بعد فرشتے بھی نیک لوگ بھی کریں گے. لیکن وہ دنیا میں ہم کسی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کون کرے گا, وہ اللہ کو پتہ ہے کون کرے گا, سوائے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا. جیسے صحیح مسلم میں سیدنا ویس کرنی کے بارے میں آتا ہے وہ شفاعت کریں گے. جامعہ ترمذی میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے حضرت ابوبکر عمر اور مولا علی کے بارے میں بھی کتنی روایتیں ملتی ہیں. وہ ایک نص قطعی سے جو چیزیں ثابت ہیں صحیح الاسناد حدیث سے, تو وہ الگ. میں نے ان کو یعنی کچھ چیزیں گفٹ کی, ان میں سے جو گفٹ والی جو اصل چیز تھی وہ مشکات المصابیح تھی, شیخ زبیر علی صاحب کی تحکیم علی جو سامنے رکھی ہوئی ہے. تو کہنے لگے میرے پاس پہلے بھی ہے یہ نا, شیخ زبیر صاحب سے وہ متعارف تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ اس پہ آپ کچھ لکھ دیں. اور میں نے کہا سر یہ تو میں نے سیلیبریٹیز کا کام ہے. کہتے نہیں کچھ. تو میں نے پھر اس پہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. اس سے بہتر تو کوئی دعا نہیں ہو سکتی. آمین. سگنیچر کر کے, یعنی ان کی شفقت تھی, میرا کوئی لیول ہے, سیدھی سی بات ہے, انہوں نے محبت فرمائی, میں شفقت ہی کہوں گا. تو میں نے ان کو پھر مجھے پوچھنے لگے کہ زبیر علی صاحب کی اور کتابیں کوئی جس میں انہوں نے تحقیق حسن اور صحیح حدیث پہ کی ہو. تو میں نے پھر بتایا فضائل صحابہ ان کی کتاب ہے. پھر وہ پوچھنے لگے سنن اربع پہ ان کا کام آیا ہے, یعنی ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ پہ. میں نے کہا ہاں جی وہ انوار الصحیفہ چھپی ہوئی ہے. پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہنے لگے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے جو شیخ زبیر صاحب نے تحکیم. یعنی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر میں یہ مزاج ہی نہیں ہے حسن حدیث صحیح حدیث ضعیف اور البانی کیا کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں. یہ ساری باتیں ان میں آج کی نہیں ہیں, 25 سال سے تو میرے علم میں, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ معذرت کے ساتھ, میں نے کہا پہلے دیوبند مکتبہ فکر میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے اس جماعت کو وائلنٹ کیا. وہ تو تبلیغی جماعت نے بچا لیا دیوبندیت کو,
ورنہ ساری اینٹی اسٹیٹ تنظیمیں وہاں آئیں. اور میں نے کہا اب بریلویوں کے اندر ایک شخصیت تحفہ نمودار ہوا ہے جنہوں نے آپ کو اس پورے مکتبہ فکر کو وائلنٹ کر دیا ہے. تو کہنے لگے بالکل اس طرح, اور وہ اس طرح کہ یہ لوگ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں. سیدھی سی بات ہے, جب آپ جذباتی ڈاکٹرائن بتا دیں گے تو ہر بندہ ہی آپ کو مار کے اپنی جنت پکی کرنے کی کوشش کرے گا. تو انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ ایسا ہی ہے. تو پھر کافی ساری انہوں نے مطلب نصیحتیں بھی کیں, اور تصویریں وغیرہ بھی خیر ان کے لوگوں نے بھی نہیں, ہمارے بھائیوں نے بھی, ہم نے تو ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں کیے ہیں, لیکن اسی رات کو یا صبح کے وقت انہوں نے تو اپنے آفیشیل جو جامعہ امینیہ رضویہ کا پیج ہے اس پہ تصویریں اپلوڈ کر دی تھی. تو جب ہم نکلنے لگے نا تو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے, 10 بوسی کی, تو مجھے کہتے ہیں یار یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایشو ہے نا, اس کے اوپر آپ تھوڑا سا جو ہے نا نرمی اختیار کریں, تو کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مولا علی کے بارے میں یہ کتے بھونکنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جی یہ مولا علی پہ بھونکے ہیں تو ہم نے لوگوں کو ریئلٹی بتانا شروع کی ہے. وہ تو بھونک پہلے رہے تھے تو ہم نے ان کو ان کے گھر کی خبر بتائی ہے. کہنے لگے نہیں پھر کوئی محمود احمد عباسی پیدا ہو جائے گا, پھر مولا علی سے بغض کا اظہار کرے گا. میں نے کہا سر آپ کو تاریخ نہیں پتہ کیا کہ محمود احمد عباسی نے پہلے مولا علی کے خلاف کتاب لکھی تھی, خلافت معاویہ و یزید, اس کے جواب میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی. ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, یہ لوگ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں, ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں. میں نے کہا کبھی بھی کسی سیدنا علی کے سے محبت رکھنے والے نے پہلا سٹیپ نہیں لیا. پہلا سٹیپ ہمیشہ ناسبی لیتے ہیں, یزیدی لیتے ہیں. ہم تو جواب دینے پہ ہوتے ہیں, اور ہم حق بجانب ہے کہ ہم صحیح الاسناد احادیث کے اوپر یعنی لوگوں کے سامنے مقدمہ پیش کریں. تو ایک جملہ جو انہوں نے بولا, انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسن ابن علی نے بیعت کر لی تو پھر ہم حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ آگے کچھ بولتا پھر کہتے لگے لیکن جب حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا اور حضرت حسین نے مخالفت کی ان کی زندگی میں, اگرچہ انہوں نے خروج نہیں کیا, خروج کا تو لفظ ہی غلط ہے, قیام, لیکن ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں کہ حضرت معاویہ کا ڈیسیژن غلط تھا. اور جب وہ یزید بن گیا پھر تو انہوں نے قیام بھی کر لیا. تو میں نے کہا ہم بھی اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ قیام الدین ہمارا ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے, آمین ثم آمین. دیکھیں ہم تو کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں, ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہمارا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہو یا یزید کے خاندان کے ساتھ. کہہ بھی دینا ڈیٹ تو ان کا دل ان کو ملامت کر رہا ہوگا, بعد میں ہو سکتا ہے کیلے میں جا کے کہیں اللہ بچائی. ہمیں تو کانفیڈنس ہے مولا علی کے بارے میں بھی. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, مسند احمد میں حدیث ہے, المسند الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا, اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو سر ہمیں تو پورا کانفیڈنس ہے کہ ہمارا ساتھ جو اہل بیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. یہ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ دعا کریں کہ ان کے ساتھ ہو. تو وہ ویسے میں نے ابھی تک جس کو چیک کیا نا وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو ڈیفینڈ ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے ساتھ ہی کرے. ہم یزید کو برا نہیں کہتے لیکن خاتمہ حسین کے ساتھ چاہتے ہیں. تو آپ اتنے کانفیڈنس ہے تو پھر رکھیں آپ کا بھی خاتمہ وہی ہو جو یزید کے ساتھ قیام الدین نشر ہونا ہے. تو یعنی ایک علمی انصاف تھا یہ جو بات انہوں نے کی, میں اس کو ڈسکس کر دیتا اس حوالے سے. یعنی انہوں نے جو مجھے اس حوالے سے 2-3 جو باتیں نصیحت والی تھیں, ایک یہ والی تھی, دوسرا قادیانیت کے اوپر کام کریں, اور باقی ان کا یعنی ان کو پتہ ہی ہے, ویڈیوز وغیرہ انہوں نے میری دیکھی ہوئی ہیں, میں نے ان کو پھر کوٹ بھی کی, میں نے کہا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر مکتبہ فکر میں جو علماء ہیں ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ ویسے ہی ہماری بات سن رہی ہے اللہ کے فضل سے, اور علمی دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ تعالی حق بات قبول کر رہے ہیں. حق کے اندر طاقت ہی بہت ہوتی ہے, کوئی کتنی بھی کوشش کرے نا اس کو دبا نہیں سکتا. ہم بھی تو قبول کر رہے ہیں نا سر. میں نے اگر سعید اسد صاحب کا بیان آیا ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف تو میں نے ان کا آفیشیلی ویڈیو میں شکریہ ادا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, میں کہتا میں اتنے عرصے سے بول رہا تھا تو اب میرا یعنی ایک جو سودا میں بیچ رہا تھا بقول ان لوگوں کے, تو وہ اب بکنا بند ہو جائے گا کہ انہوں نے لانے برات کر دیا. مجھے کوئی آر نہیں ہے, لیکن میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اس کا بینیفٹ صرف سعید اسد صاحب کو ملے گا. ایک سعید اسد صاحب کی بنیاد پہ پورا مکتبہ فکر اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ وہ سارے کا سارا مکتبہ فکر سعید اسد صاحب کے خلاف ہو چکا ہوا ہے پریکٹیکلی اس وقت. ان کو کیا کیا انہوں نے القابات دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام رکھ رہے ہیں. بل وہ ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب دے گا, کرے گا. ہمیں تمہاری دعا ہے
اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پہ رکھے. باقی درویشی کے ساتھ زندگی ان کے والد صاحب کی بھی گزری ہے. مدرسے کی بھی حالت یہ ہے کہ پلستر کوئی نہیں ہوا ہوا, پرانے زمانے کی وہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مٹی والی, سادہ سی پھوڑ ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں جب فنڈنگ نہ ہو اس لیول کی اور دنیا داری نہ ہو پھر مسجدوں کے یہی حال ہوتے ہیں. تو درویشی کی زندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس حوالے سے جو ہے وہ زہد کی زندگی نصیب کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں اور حق بات قبول کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ.